محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ تمام شہدائے اسلام اور بالخصوص ان دنوں جو عظیم ترین شہداء اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص آج رات جن مرحومین اور ہمارے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ان تمام کی نیت سے خصوصاً سید ریاض حسین ولد سید محمد حسنین محمد حسین، فریدہ فیاض بنت سلطان مانیکیہ، سید خوشنود فاطمہ بنت سید صغیر زیدی، سید عشرت حسین عابدی ولد سید عطرت عابدی، ان سب کے ایصال ثواب بلندی درجات، اور ہم سب جتنے یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم مع المتقين والأبرار واسكنهم في فصيحة جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات بجي بر محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات بر محمد وآله۔ محرم الحرام سر پر ہے اور ہم آہستہ آہستہ محرم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج کی یہ مجلس سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں فرزندوں کے نام اور ان کی یاد میں ہے، اور ہماری خوش قسمتی اور میری خصوصاً سعادت کا باعث ہے کہ آج مجلس میں آپ تمام بزرگواروں کے ساتھ ساتھ ہمارے انتہائی جلیل القدر علماء کرام قبلہ صادق حسن نجفی صاحب، جن کو میں واقعی دل سے چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ ان کی ایک طویل خدمات کی فہرست ہے جو اس قوم کے حوالے سے انہوں نے انجام دی ہیں، اور اسی طرح سے میرے برادر مکرم عزیز اور بزرگوار جناب مولانا ابو القاسم رضوی صاحب، جنہوں نے اس ملک میں اور اس ملک کے گوشوں و کنار میں مکتب اہل البیت کی ترویج میں نہایت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ دونوں بزرگوار یہاں پر ہوں، اگرچہ میری خواہش یہ تھی کہ ان دونوں بزرگواروں سے استفادہ کیا جائے، اور میں ایک
ادنا طالب علم کی حیثیت سے بیٹھ کر ان سے استفادہ کروں، میں قبلہ سعد حسن صاحب کی موجودگی میں اور قبلہ ابوالقاسم رضوی صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان علماء کے سائے میں اپنے دینی فرائض کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ اس طرح کے علماء کے ساتھ اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ سعد حسن صاحب کا سایہ و بزرگوار ہے، ہم سب پر قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے۔ آج ہم حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں فرزندوں کی مجلس میں ہیں۔ ہم ہمیشہ جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو مصائب کے بیان کے لیے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں، دل نرم کرنے کے لیے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پہلو سے بھی سوچا کہ اہل البیت علیہ السلام کے یہ بچے، یہ فرزند اس کمسنی کے عالم میں کیوں اخلاق، عقائد، نظریات، عبودیت اور بندگی، پاکیزگی اور اپنے اجتماعی زندگی میں ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیشہ بڑوں کے شانہ بشانہ رہے، اور کہیں پر بھی ان کے عمر کے لحاظ سے بچپنے کے باوجود ان کے کردار میں بچپنا نظر نہیں آیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اہل البیت کے بچوں کے اس پہلو کو ہم نے کبھی شاید غور سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگر ہم اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی، اپنے خانوادے کی تربیت کس طرح سے کی، آپ کو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر محاذ پر جہاں پر بھی اہل البیت کا اجتماعی کردار نظر آتا ہے، وہیں پر مخدرات عصمت و طہارت کا کردار بھی نظر آئے گا، اور وہیں پر ان کے معصوم سے لے کر جوان بچوں تک کا کردار بھی بالکل نمایاں اور روشن نظر آئے گا۔ یہ اس تربیت کا اثر ہے، چونکہ انہوں نے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے، چونکہ انہوں نے عالم انسانیت کو وہ نمونے دینے ہیں جنہوں نے تا قیام قیامت روشن ضمیر انسانوں کے لیے سورج کی طرح سے روشنی دے کر انہیں ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ لہذا ان کے بچوں کے ہاں ہمیں بلندی نظر آتی ہے، استقامت نظر آتی ہے، پاکیزگی نظر آتی ہے، عمر کی کمی آڑے نہیں آتی، کہیں پر بھی کمسنی کہیں پر چھلکتی نہیں ہے کہ چونکہ یہ کمسن ہے اس لیے فرض کریں مثلا ایسی کوئی حرکت انہوں نے کی ہے، نہیں، ایسا کوئی آپ کو توجیہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے بچے بھی وہی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کردار ایک بڑا بالغ باشعور راہبر اور راہنما ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ اہل البیت کی تربیت کا وہ ماحول، ہم اہل البیت کے پیروکار ہیں، ہم نے اپنا دین اہل البیت سے لیا ہے۔ اگر ہم نے دین اہل البیت سے لیا ہے تو دین میں سب سے بنیادی ترین ہدف تربیت ہے، سب سے بنیادی ترین ہدف تعلیم اسی تربیت کے لیے ہے۔ اگر تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو وہ تعلیم انسان کو چور اور ڈاکو تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی۔ اس لیے تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ میں ہیں، اور اہل البیت کے ہاں یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ آپ مباہلہ کے میدان میں دیکھیں، نبی کریم کے ساتھ اہل البیت کی وہ خاتون بھی نظر آتی ہیں جو اسوہ عمل ہے، اسوہ نمونہ ہے، وہ مرد بھی نظر آتے ہیں جو میدان کے شیر ہیں،
اور وہ بچے بھی نظر آتے ہیں جو شاید اپنے پیروں پہ مشکل سے چل رہے ہوں، لیکن اجتماعی میدان میں اسی بچپنے میں اپنی حقانیت کا علم بلند کرتے بتا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پن نہ دیکھو، ہماری جرأت اور ہمارا حوصلہ دیکھو اور ہمارا مقام دیکھو۔ میدان مباہلہ سے یہ شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم کی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ نبی کریم ہمیشہ، یا شاید کبھی استثناء ہو تو الگ بات ہے، چاہے امیر المؤمنین کی زندگی ہو یا نبی کریم کی، یہ بچے اور خواتین ہمیشہ مسجد میں نظر آتی ہیں، جمعے میں مسجد میں نظر آتی ہیں، جماعت میں مسجد میں یہ بچے نظر آتے ہیں۔ ہم روایات میں دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی کبھی مصائب کے ضمن میں یہ واقعات سنے ہوں گے کہ اچانک نبی کریم خطبہ دے رہے تھے، امام حسین وارد ہوئے اور آپ کا پاؤں چٹائی کے کونے سے ٹکرایا اور آپ گرے۔ نبی کریم فوراً خطبہ چھوڑ کر منبر سے تشریف لائے محراب سے باہر اور جا کر بچے کو اٹھایا۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ یہ بچے نبی کے پیچھے پیچھے تھے، اور جہاں جہاں تربیت کا ماحول تھا، جہاں جہاں تعلیم کا ماحول تھا، وہاں پر یہ بچے خود حاضر ہوتے تھے، اور والدین کی بھی خواہش ہوتی تھی کہ یہ بچے اس اجتماع کا حصہ بنے جو اگرچہ بڑوں کا اجتماع ہو لیکن بچوں سے خالی نہ ہو۔ عملی طور پر اس کا ثبوت آپ نے یہ واقعات سنے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین نبی کریم کی نماز کے موقع پر آپ کی پشت پر سوار ہوتے، آپ کی گردن پر چڑھتے، اور نبی کریم اپنے سجدوں کو طولانی کرتے، بتاتے کہ ان بچوں کا مقام کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا پیغام یہ بھی تھا کہ یہ بچے اہل مسجد تھے، اہل اجتماع تھے، اور بڑوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر معاملے میں شامل تھے۔ یہ ان کی تربیت کا اسلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی مسجد سے خود تشریف فرما ہوتی، واپس گھر آ کے جب گھر آ چکی ہوتی تو یہ بچے آتے، اور بچے آ کر ایک منبر بناتے، منبر پر چڑھتے، اور جو کچھ نبی کریم سے مسجد میں سنا ہوتا وہ سارا کچھ اپنی والدہ ماجدہ، والدہ گرامی کی خدمت میں اسی انداز میں بیان کرتے جس طرح سے نبی کریم نے محراب میں بیان کیا تھا۔ یعنی یہ بچے صرف تماشائی کے طور پر مسجد پہ نہ جاتے۔ میں یہاں پر امام حسن اور امام حسین کی امامت اور ان کے معنوی درجات کو سامنے نہیں رکھ رہا، بلکہ ایک بچے کی حیثیت سے معاشرے کے اندر ان کے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ چیز ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے وہ نمونہ عمل ہے کہ اگر ہمارے بچے اس راہ پر چلے تو حقیقی معنوں میں کربلائی اور حسینی بچے بنتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ بچے جب مسجد سے واپس آتے تو اس طرح سے نبی کریم کی کاپی کرتے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی سنتی اور سن کر ان کی حوصلہ افزائی فرماتی۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم کے خطبے کے اختتام پر جب یہ بچے آئے، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب آپ نے منبر بنایا اور اس پر چڑھے اور گفتگو کرنے لگے تو زبان لڑکھڑانے لگی۔ اپنی والدہ گرامی سے فرمایا کہ لگتا ہے کوئی بڑا مجھے سن رہا ہے۔ پردے کے پیچھے امام علی علیہ السلام سن رہے تھے۔ یعنی ان بچوں کے شعور کا لیول بھی دیکھے اور اہل بیت کی تربیت کا اسلوب بھی دیکھے۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں بچے مسجد کی فضا کو، امام بارگاہ کی فضا کو آلودہ کر دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس لیے ان کو نہ لے کر آئے، ان کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے انہی مسجدوں اور امام بارگاہوں میں آئیں گے تو کل آپ کی خدمت بھی یہی بچے کریں گے، اور اگر آج نہیں آئیں گے تو کل آپ کے جنازے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے اپنے مستقبل کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے حال کی حفاظت کریں، اور آپ کا حال آپ کا بچہ ہے۔ آپ کا بچہ، میں جتنے عرصے سے یہاں پر ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر
کوئی 4 بندے مجھے نظر آتے ہیں. ایک ہمارے وہ اصغر مصطفیٰ صاحب ہیں, کامران بھائی کبھی کبھی جب آتے ہیں تو ان کے بچے ساتھ آتے ہیں, اور وہ ہمارے فیروز بھائی ہیں ان کا بیٹا ساتھ آتا ہے. اسی طرح سے شیخ محبوب صاحب ہے ان کا بیٹا. آج میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور مؤمنین اپنے بچوں کو لے کر آئے, مجھے خوشی ہو رہی ہے. لیکن یہ سوال میرے ذہن میں کیوں اٹھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب گزشتہ جمعے کو رات میں یہاں پر ایک نوجوانوں کا پروگرام تھا, تو میں نے دیکھا وہ نوجوان جن کی عمریں 16 اور 17 سال سے اوپر ہیں, 25 سال کی عمر تک, کم از کم 100 سے زیادہ بچے یہاں پر جمع ہوئے. نوجوان کیوں جمع ہوئے؟ اس لیے کہ آپ نے ایک پلان کیا, ان کے لیے پروگرام رکھا اور ان کی دلچسپی کا سامان فراہم کیا. وہ آئے, ان کا اس فضا میں آنا خود اپنی جگہ غنیمت ہے. چاہے بچیاں ہوں یا بچے, ان کا اس فضا میں آ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزارنا خود غنیمت ہے. لیکن آپ کے اجتماعات میں وہ بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کی نمازوں میں وہ بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کے جنازوں میں وہ بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کی نماز جماعت میں وہ بچے کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ کی عزاداری میں بالعموم وہ بچے, ان میں سے شاید 5% بھی نہیں ہے یہاں پر اس وقت, کیوں نہیں نظر آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپنے میں آپ نے ان کی انگلی پکڑ کر مسجد اور امام بارگاہ تک لے جانا سکھایا نہیں ہے. جب آپ اس بچپنے کی عمر میں ان پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر اس عمر میں آ کر وہ آہستہ آہستہ آپ کی مسجد سے, آپ کی امام بارگاہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے, اور جیسے جیسے عمر ڈھلتی چلی جائے گی وہ بھی اس معاشرے کے اندر ڈھلتے چلے جائیں گے. عزیزان گرامی, یہ ایک زہریلا معاشرہ ہے. تنفس, سانس جب آپ لیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی اخلاقی زہر آپ کے اندر جاتا ہے. جب آپ آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو آپ کے موبائل سے لے کر ٹی وی اسکرین تک, اور گاڑی میں بیٹھ کر جب آپ سڑکوں پر چلتے ہیں تو وہاں پر بھی جہاں بھی آپ کی نگاہ پڑتی ہے زہر ہے جو آپ کی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کے وجود میں داخل ہوتا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اتوار کے دن 2 گھنٹے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجنے کے بعد ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی اسکول میں 2 گھنٹے ہفتے میں پڑھایا ہے. باقی جو 7 دن مسلسل ہر طرف سے اخلاقی, ہر طرف سے مادی, تینوں کی یلغار ہے, اس یلغار سے بچانے کے حوالے سے ہم نے کیا کیا؟ کیا ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں پر اتنی توجہ دے پاتے ہیں کہ ان کو ایک پاکیزہ وہ فضا مہیا کر سکیں جہاں پر وہ جب سانس لیں تو ان کے اندر نبیت داخل ہو؟ کیا ہمارے گھروں کی فضا میں قرآن کی تلاوت گونجتی ہے؟ کیا ہمارے گھروں کی فضا میں دعا کی تلاوت گونجتی ہے؟ یا خود اتوار یا منگل کی رات جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو 50 بندے زیادہ سے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں, کیا ہماری پوری سوسائٹی اور پوری کمیونٹی اتنی ہی ہے؟ صرف اتنی نہیں, اتنی نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں, اب باقی لوگوں سے میں سوء ظن نہیں کرتا, لیکن اگر میں بہت زیادہ حسن ظن سے کام لوں تو کتنے % لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی معنوی تربیت کے حوالے سے اتنے کانشیس اور اتنے حساس ہیں کہ ان کے اندر باہر کے جو اثرات جاتے ہیں ان کو ان ایام اور ان اوقات میں ہم صاف اور پاک کرنے کی کوشش کرتے ہو. آپ اپنی گاڑی پر اپنے بچوں کی نسبت زیادہ توجہ دیتے ہیں. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, اگر کسی کو برا لگے تو اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیں. آپ اپنی گاڑی کتنی دفعہ دھوتے ہیں مہینے میں؟ آپ اپنے بچوں کو کتنی دفعہ دھوتے ہیں مہینے میں؟ آپ اپنے بچوں کے ذہن کو کتنی دفعہ پاک کرتے ہیں مہینے میں؟ آپ اپنے بچوں کے دلوں کو کتنی دفعہ پاک کرتے ہیں مہینے میں؟ جبکہ آپ اپنی گاڑی کو ہر ہفتے لے جاتے ہیں, پیسہ خرچ کر کے ہوتے ہیں. گاڑی دوبارہ آ سکتی ہے, بچہ دوبارہ نہیں آ سکتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آپ کا بچہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے. حاصل اس کے بدن کو نقصان پہنچے تو آپ اپنا گھر بیچ کر اس کا علاج کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں, اسی لیے وہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے. آپ
اگر اپنے بچے کو خدا نہ خواستہ کسی باپ اور ماں کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، اگر کسی بچے کو کینسر ہو جائے خدا نہ خواستہ اور ڈاکٹرز کہیں کہ اس کا علاج $10 لاکھ ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہ بچے کو مرنے دو، میں $10 لاکھ خرچ نہیں کرتا، کیا آپ یہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے، اپنا گھر بیچیں گے، گاڑی بیچیں گے، $10 لاکھ پورے کریں گے، کہیں گے کہ بچہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے بعد میں بھی ملیں گے، اور آپ وہ پیسہ خرچ کریں گے کب؟ جب بچے کو جسمانی طور پر موت لاحق ہو، جسمانی طور پر، جبکہ ان اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے، چیلنجز کی وجہ سے وہ ہر لمحے اپنی اخلاقی موت کی طرف بڑھ رہا ہو، وہ ہر لمحے اللہ سے دور ہو رہا ہو، وہ ہر لمحے اہل البیت کی تعلیمات سے دور ہو رہا ہو، وہ ہر لمحے اپنی معنویت سے دور ہو رہا ہو، اور ہم صرف کبھی کبھی ایک مجلس سن کر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو انجیکشن لگا دیا ہے، اب اینٹی بائیوٹک کے لگنے کے بعد وہ محفوظ ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے صبح سے شام تک اس بچے کی بھی اور اپنی بھی مراقبت اور حفاظت کی ضرورت ہے، حفاظت کی، ہر پل حفاظت کی ضرورت ہے۔ مجھے شاید ایک دفعہ میں نے عرض بھی کیا تھا، آج چونکہ تھوڑی سی تعداد بڑی ہے اور نئے چہرے بھی ہیں تو اس لیے میں یہ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ کسی چھوٹی محفل میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ کسی بزرگوار کے گھر گئے تو بچوں کا باپ سے بیہیویئر اس نے جب مجھے بتایا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ باپ کیوں آیا تھا اپنا وطن چھوڑ کر یہاں پر؟ پیسے کے لیے مل گیا، گھر کے لیے مل گیا، ایک اچھی زندگی کے لیے مل گیا، لیکن کیا چھن گیا؟ اولاد۔ کیا چھن گیا؟ اخلاقیات۔ کیا چھن گیا؟ وہ جو عزیزوں، رشتہ داروں، والدین اور اولاد کے درمیان صمیمیت ہے، محبت ہے، عشق کا رشتہ ہے، پاکیزگی ہے، ایثار ہے، خدمت کا جذبہ ہے، اور اپنے آپ کو مٹانے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کا جذبہ ہے، وہ سارے کا سارا آپ کی اس مادی چکا چوند کی دوڑ میں ہوا میں اڑ گیا اور آپ کے پاس آپ کا بڑھاپا رہ گیا۔ یہ ہے اس کا حاصل۔ کب؟ جب آپ اپنے اس تہذیبی رویے اور اس تہذیبی سرمایے کی اس معاشرے کے اندر حفاظت نہ کر سکے۔ صلوات اللہ علی محمد وآل محمد۔ میں جب ایک روایت میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تھے، نماز میں تھے، اچانک لوگوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم کی نماز تیز ہو گئی ہے۔ آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی، نماز ختم کر دی، سلام پھیل دی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نماز اتنی تیز پڑھائی اور جلدی ختم کر دی، اور وہ بھی درمیان سے، وجہ؟ فرمایا کہ میرے کانوں میں خواتین کے پورشن سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، ایک بچے کے۔ اس رونے کی آواز سن کر میں نے سوچا کہ کہیں نماز کی طولانیت کی وجہ سے، طویل ہونے کی وجہ سے وہ بچہ مزید نہ روئے اور ماں اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ جس حد تک حساسیت ہے نبی کریم کو۔ اور پھر وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیے، اعتراض یہ نہیں یہ بچہ کیوں آیا، عبادت کو مختصر کرو لیکن بچے کی آمد کو نہ صرف نہ روکو بلکہ ان کے لیے موقع فراہم کرو کہ بچے زیادہ سے زیادہ آئیں، اس لیے کہ یہ بچے آپ کا مستقبل ہے۔ یہ نبی کریم کی روش ہے، یہ نبی کریم کی زندگی کا حاصل ہے۔ آپ اطہار کی زندگی کو دیکھیں، جن قوموں نے نبی کریم اور آل نبی سے رسم نہیں لیا، تہذیب لی، جن قوموں نے نبی کریم اور ان کی آل سے آئیڈیالوجی لی اور آئیڈیالوجی کے ساتھ عمل لیا، ان قوموں کے بچوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن جو صرف کچھ روایات پر اتفاق کر کے، کچھ رسومات پر اتفاق کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔
اگر آپ آج سے کوئی 30 سال پہلے کی طرف چلے جائیں، جو یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں، قبلہ کو یاد ہوگا، اپنے ابو قاسم رضوی صاحب کو یقیناً یاد ہوگا، ایران عراق جنگ کے دور میں ایک ویڈیو چلی ایک نوجوان کی عمر 14 سال تھی، وہ چھپ کر چلا گیا تھا جنگ لڑنے اور اسیر ہو گیا. جب اسیر ہوا تو قید خانے میں کس کے؟ صدام کے. ذرا سوچئے کہ ایک نوجوان ہے، معصوم نہیں ہے، معصوم کا بیٹا نہیں ہے، اہل البیت کے آغوش میں اس کی تربیت نہیں ہوئی، لیکن اس نے دور سے اہل البیت کا نام سنا ہے اور اپنے والدین کے کردار میں اہل البیت کے کردار کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی ہے. اس کا اثر دیکھیے کہ جب انٹرویوز کے لیے اقوام متحدہ کے مختلف گروپس وہاں پر آئے اور ان میں صحافی بھی تھے، ایک انڈین صحافی خاتون کیمرہ لے کے اس بچے کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ میں تم سے انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. بچے نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور فوراً ایک جملہ کہا. بچے کی عمر کیا ہے؟ ٹوٹل 14 سال. وہ کسی مولانا کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی عارف کامل کا بیٹا نہیں ہے، 14 سال کا بچہ. اس نے فوراً کہا ای زن بتو از فاطمہ انگونه خطاب است. اے عورت، تجھے فاطمہ نے یہ میسج اور یہ پیغام دیا ہے. ارزند ترین زینت زن حفظ حجاب است، کہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ اس کا حجاب اور اس کا پردہ ہے. وہ مسلمان نہیں تھی عورت، شرعی اور فقہی طور پر یہ بچہ بھی شاید بالغ نہ ہو اور اس پر لازم بھی نہیں تھا کہ اس کو پردے پر مجبور کرے، لیکن فقہ کی بلندی اور روح کی بلندی دیکھیے کہ وہ بچہ غلط کو وہاں پر بھی اور صدام جیسے ڈکٹیٹر کے جیل میں اور اس تناؤ کی فضا میں بھی اپنا فریضہ نہ صرف ڈھونڈتا نہیں ہے بلکہ اپنے ویلیوز کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا کہ تم جب تک پردہ کر کے نہیں آؤ گی میں تم سے ہم کلام نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ اہل البیت کی اسی تربیت کا نتیجہ، قرآن کی تربیت کا نتیجہ. ابھی بہت دور نہیں جاتے، انہی دنوں 2 سالوں میں غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، میں ان تمام واقعات کی طرف نہیں جاتا، میں اس کو تربیت کے پہلو سے دیکھ رہا ہوں کہ جب کسی معاشرے کے اندر فقر ہو لیکن اس کے ساتھ شعور ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور اگر غنا ہو، فقر نہ ہو، بھوک نہ ہو، تندرستی نہ ہو، پیسہ ہو، سرمایہ ہو، ہر طرح کی سہولتیں ہو لیکن شعور نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. دونوں میں فرق دیکھیے. فلسطین اور غزہ کی سرزمین میں نے وہ ویڈیوز دیکھے، شاید میرے پاس ہو بھی، کہ جب ایک بچے کی ٹانگ پر بم لگنے کے بعد ڈاکٹر آتے ہیں اور اس بچے کی سرجری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس دوا نہیں ہے جس سے جسم کو سن کر سکے. اب پریشان ہے تو بچہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا، تم لوگ کاٹ لو. ذرا سوچیے، تنہائیوں میں ذرا سوچیے، یہ کہاں سے اتنا ایمان. اس بچے کی عمر زیادہ سے زیادہ 8 سال 9 سال 10 سال. ایک بچہ اگر اس فخر میں، اس تنگ دستی میں، اس پریشر میں، دن رات کی بمباری کے سائے میں اور طاغوت کے حملوں کے سائے میں اس حد تک قرآن سے آشنا ہے تو اس آشنائی کی وجہ کیا ہے؟ وہ ماحول جہاں پر والدین نے اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو قرآن سے آشنا کیا ہے. قرآن سے آشنا، یہ قرآن سے آشنائی ہمارا ورثہ ہے. نبی کریم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے قرآن اور اہل بیت دونوں. نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا تھا صرف قرآن کو پکڑو، یہ نہیں فرمایا تھا صرف اہل البیت کو پکڑو. قرآن اور اہل البیت دونوں کو پکڑو، دونوں مل کر تمہاری زندگی کو نورانی بنا دیں گے. اب اگر ساری دنیا تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، تمہارے پاؤں لڑکھائیں گے نہیں، تمہارے ثبات قدم میں فرق نہیں آئے گا. تم استقامت کے ساتھ اس لیے کھڑے ہو جاؤ گے کہ تمہارے اندر قرآن بھی ہے اور اہل البیت بھی ہے. سبحان اللہ محمد وعلی محمد. دوسری طرف ایک بچی کی ویڈیو میں نے دیکھی، میرے پاس ابھی موجود ہے. زیادہ سے زیادہ 4 سال کی بچی ہوگی، زیادہ سے زیادہ. سارا جسم غبار میں اٹا ہوا ہے، ملبے کے اندر سے نکلی ہے
ملبے کے اندر سے نکلی ہے، رو تو رہی ہے لیکن روتے ہوئے اما ابا نہیں پکار رہی. کیا پکار رہی ہے؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ یا اللہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کے دل سے، اس کی روح سے. اس کی روح کی ترجمانی ہے. اس کی روح میں جب تک یا اللہ داخل نہ ہو اندر سے اس طرح سے آواز نکل نہیں سکتی. اور بچے کی عمر ہے 4 سال. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ شہادت کی موت دے. بھئی شہادت کی موت اس کو ملتی ہے جس نے اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا اور اپنی عملی زندگی شہید کی طرح سے گزاری ہو، جو اپنی زندگی میں اس مقام پر پہنچا ہو. صرف جان دینا کافی نہیں ہے بلکہ جان دینے کے لیے اس سے پہلے پاکیزگی کے وہ تمام مراحل طے کرنا اور اس معنوی فضا میں سانس لے کر جینا ضروری ہے. جو کچھ ہمارے اندر جاتا ہے چاہے وہ حرام کا ہو یا حلال کا، وہ ہمارے اندر ہماری خصوصیات کو، ہماری عادات کو، ہماری زندگی کے چال و چلن کو ترتیب دیتا ہے، تشکیل دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، جوانی کی تربیت کے حوالے سے میں بزرگوں سے بھی عرض کروں گا، جوانوں سے بھی عرض کروں گا، خدا را اپنا مستقبل بچائیں، اپنا مستقبل بچائیں، بچوں پر توجہ دیں. اب بھی آپ روز ان کو اسکول تو لے کر جاتے ہیں. اسکول جب لے کر جاتے ہیں تو کیا آپ گاڑی میں صبح جاتے ہو، اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو کیا کوئی ایک سی ڈی، کوئی ایک ایسی ایپلیکیشن جس کے ذریعے سے قرآن کی آواز خود گاڑی کے اندر گونجتی رہے اور بچہ قرآنی صورتوں سے آشنا ہوتا رہے، تاکہ اسی آنے جانے میں کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کا جانا، کم از کم آدھا گھنٹہ واپس آپ کا آنا گاڑی کے اندر رہتا ہے. اس کے ذریعے سے کیا آپ اپنے بچے کو کم از کم بھی قرآن کی آخری صورتیں حفظ نہیں کروا سکتے؟ کروا سکتے ہیں، بڑی آسانی سے کروا سکتے ہیں. میں یہاں پر جب دیکھتا ہوں بعض بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں تو واقعی روح سے اندر سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. اور بعض بزرگوں کو جب دیکھتا ہوں کہ سامنے بالکل واضح ترین آیات کو بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے تو پھر دل سے تکلیف محسوس کرتے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان بچوں کو وہ ماحول ان کے بزرگوں نے عطا کیا، لیکن ان بزرگوں کو ان کے بڑوں نے شاید وہ ماحول عطا نہیں کیا. یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کے انہی مراکز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان مراکز کو، امام بارگاہوں کو، مسجدوں کو حقیقت میں تربیت گاہ ہونا چاہیے، جہاں پر جب بچہ داخل ہو اور واپس نکلے تو داخل ہونے سے پہلے اور واپس نکلنے کے بعد میں فرق آپ محسوس کر سکیں. آپ کو اندازہ ہو کہ 1 مہینہ اگر یہ بچہ کسی ایسی فضا میں سانس لے کر نکلا ہے تو اس کے کتنے عظیم اور معنوی اثرات اس بچے پر مرتب ہوئے ہیں. لہذا قرآن کریم کی طرف آئیے. یہ جو ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جب اس ضمن میں اسی طرح کی متعدد آیات ہیں، الفاظ میں بعض چھوٹے بڑے اختلافات کے ساتھ، مفہوم وہی ہے کہ انبیاء کی آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانوں کا تزکیہ کیا جائے. اور تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر سے گندگی کو نکال کر پھینک دیا جائے، گندگی کو نکال کر پھینک دیا جائے. تزکیہ صفائی کرنے کے معنی میں ہے، پاک کرنے کے معنی میں ہے. زکا، زے، کاف، یہ جو ہے یہ مختلف فارمز میں استعمال ہوا ہے. آپ عربی میں جب کسی جانور کو قربان کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں، تو جو جانور ذبح ہونے کے بعد ایک طرف اس کو رکھ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مزکا. کیوں؟ اس لیے وہ پاک ہو گیا. جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر سے نجس خون نکل جاتا ہے اس ذبح کے عمل کے نتیجے میں. جب وہ نجس خون نکل جاتا ہے تو جانور ہو جاتا ہے پاک. اب آپ نے اس کی گردن اور کٹے ہوئے اعضاء کو دھو لیا، اب اگر اندر کوئی خون ہے تو وہ پاک ہے. یہ ہے مزکا. انبیاء اور ائمہ کا کام یہی ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والوں کو مزکا بنائے.
مزکا بنائے. مزکا کس طرح سے بنائیں گے؟ ذبح کر کے. کیا بدن کو ذبح کر کے؟ نہیں، اندر کی خواہشات کو ذبح کر کے، اندر کی نجاستوں کو باہر نکال کر، حیوانیت کو باہر نکال کر، حیوانی عادات کو باہر نکال کر، حیوانی تقاضوں کو باہر نکال کر. اور اس کے لیے آپ نے قرآن کریم میں جو اصطلاح دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ یزکیہم. جب تک اندر سے تزکیہ نہ ہو اس وقت تک قرآن دم کر کے پانی میں ملا کر ان کو پلا دے اثر نہیں ہوگا. اس لیے یہ اندر نجاست موجود ہے، اندر سے نجاستوں کا پاک کرنا ضروری ہے. اور یہ انبیاء کا کام ہے، یہ اولیاء کا کام ہے، یہ ائمہ اطہار کا کام ہے. اور ائمہ اطہار و انبیاء نے یہ رستہ ہمیں بتایا ہے کہ ان مراکز میں آنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ ہے ہی یہی کہ یہاں پر تزکیہ ہو، تزکیہ، یہاں پر پاکیزگی کا پیغام آئے، یہاں پر صرف ہماری خواہشات پوری نہ ہو، یہاں پر صرف ہمارے چسکے پورے نہ ہو. یہاں پر آنے کے بعد حقیقتاً ہم اہل البیت کے قدموں کی دور تک پہنچ سکے تاکہ ہمارا وجود اسی طرح سے نورانی ہو جس طرح سے ان کے قدموں کی خاک نورانی ہے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. یہ ہمارے گھر کی تربیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا سوچ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. ہم مادی سوچیں گے بچے مادی بنیں گے، ہم معنوی سوچیں گے بچے معنوی بنیں گے، ہم ویلیوز اور اقدار پر غور کریں گے بچے بھی اسی حساب سے تربیت پائیں گے. ہم اگر صرف اور صرف پیسہ کمانے، ڈالر بنانے اور اچھا گھر، اچھی گاڑی اور اچھی سہولتوں کی تلاش میں لگے رہیں گے تو میاں بیوی کے درمیان صبح سے شام تک یہی بات ہوگی، بہن بھائیوں کے درمیان صبح سے شام تک یہی بات ہوگی، باپ اور بچوں کے درمیان صبح سے شام تک یہی بات ہوگی. آپ کے گھر اور ہمارے گھروں میں جس طرح کے موضوعات زیر بحث آئیں گے اسی طرح کے موضوعات ہمارے اندر بھی پلٹتے چلے جائیں گے. لہذا سوچئے کہ ہمارے گھروں کے موضوعات کیا ہیں، ہم گھروں میں کن موضوعات پر بات کرتے ہیں، ہم خدا پر کتنی دیر بات کرتے ہیں، ہم اہل البیت کے کردار پر کتنی دیر بات کرتے ہیں، ہم عبودیت اور بندگی پر کتنی دیر بات کرتے ہیں، ہم ان کی اخلاقی ویلیوز پر کتنی دیر بات کرتے ہیں، ہم ان کی اخلاقی ویلیوز کا تذکرہ کتنی دفعہ کرتے ہیں. جس چیز پر آپ کا جتنا زور ہوگا آپ اپنے معاشرے کو اس طرف اتنا ہی زیادہ زور و شور سے لے کر جانے میں کامیاب ہوں گے. ہمارے شیعی معاشرے کا ایک کمال یہ ہے کہ کربلا نے یہ ہمیں قدرت اور طاقت عطا کی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہماری یعنی مکتب اہل البیت کی جو شناخت ہے وہ کربلائی شناخت ہے. اور یہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا تذکرہ ہماری ہر سانس میں ہے، ہر محفل میں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے. لیکن کیا صرف یہی کافی ہے کہ ایک شخص کربلا کا تذکرہ تو کرے، کربلا والوں سے عشق تو کرے، کربلا کی شجاعتوں کو تو دہرائے، لیکن کربلا کی پاکیزگی کا تذکرہ نہ ہو، کربلا والوں کے کردار کا جو نقش اور اثر ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں، ہماری نفسیات، ہماری افکار، ہماری سوچوں پر ہونا چاہیے وہ ہمارے گھروں میں نہ ہو تو پھر یہ تربیت ناقص ہے. ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو نہیں ہے. یہ جو باڈی ہے اسی باڈی سے سیکھنا چاہیے. تربیت ہمگیر ہوتی ہے، ہم جہت ہوتی ہے. یہ جو بدن ہے تربیت کے نتیجے میں 5 کلو کا بچہ 50 کلو کا بن جاتا ہے. تربیت کے نتیجے میں اگر وہی بچہ جو تربیت پاتا ہے ہر طرح کی اس کو متوازن خوراک جب ملتی ہے تو اس کا بدن بڑھتا ہے. اگر کسی بچے کو آپ دیکھیں گے اس کے باقی سارے بدن کے حصے تو برابر نشو و نما پا رہے ہیں لیکن ایک بازو نشو و نما نہیں پا رہا تو نتیجتاً آپ دیکھیں گے وہ ناقص ہے. ایک ٹانگ اگر نشو و نما نہیں پا رہا تو نتیجتاً آپ دیکھیں گے وہ لگا رہا ہے. اگر سر کی تربیت باقی بدن کی تربیت کی نسبت سے نشو و نما اس کی زیادہ ہو اور باقی بدن نارمل ہو تو پھر وہ بچہ ایک نارمل بن جاتا ہے. یہی کیفیت روح کی تربیت کی ہے. روح کی عیناً یہی کیفیت ہے. اگر روح کی تربیت کرنی ہے تو ہم جہت کرنی ہے، دین کے حوالے سے بھی دنیا کے حوالے سے بھی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیا حاصل نہ کرے،
جو یہ کہتا ہے وہ اہل بیت کی روش سے بے خبر ہے. اہل بیت کہتے ہیں دنیا بھی اسی طرح حاصل کرو جس طرح سے دین حاصل کرتے ہو، لیکن کبھی بھی اپنے دین کو دنیا پر قربان نہ کرو. دنیا حاصل کرو دین کے لیے، دنیا حاصل کرو اپنی آخرت کے لیے، دنیا حاصل کرو اس کے ذریعے سے انسانی معاشرے کی خدمت کر سکو. دنیا حاصل کرو اپنے بچے کو دوسروں کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دو. دنیا حاصل کرو اس کے ذریعے سے اپنے معاشرے کے وہ زبوحال طبقات کی مدد کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں دنیا کے حصول کا مقصد ہے، جہاں خود وہاں پر دوسرے بھی. لیکن اگر دنیا کا حصول میں مقصد بن جائے اور امام بارگاہ خالی ہو، دنیا کا مقصد حصول کا مقصد زندگی کا ہدف بن جائے لیکن مسجدیں خالی ہو، آپ کی مجالس میں جتنے لوگ آتے ہیں اتنے جمعے میں نہیں آتے، جمعے میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ دعاؤں کی محفل میں نہیں آتے، دعاؤں کی محفل میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ مغرب کی یا عشاء کی نماز میں یا صبح کی نماز میں اتنے لوگ نہیں آتے. یعنی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے تعداد. کیوں؟ اس لیے کہ وہ متوازن تربیت جو ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. پوچھو کیوں ایسا ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ بڑی مصروف زندگی ہے، بڑی مصروفیت ہے. آج کیسے مصروفیت نہیں ہے؟ محرم میں کیسے مصروفیت نہیں ہوتی؟ مصروفیت سب کی ہوتی ہے. یہ جو مصروفیت کا بہانہ ہے، بڑی بزی زندگی ہے، یہ ایک طرح سے چوٹ ہے خدا اہل بیت پر. کیا اہل بیت سارے لوگ تھے؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ کائنات کی مصروف ترین ہستیاں، ان کی زندگی کا ہم و غم دنیا اور دین دونوں ہیں. لہذا جہاں دنیا کے حصول کی ضرورت تھی یہودی کے باغ میں کام کرنے کی مثالیں نہیں ملتی ہے، اور جہاں آخرت کی ضرورت تھی اور معنوی تربیت کی ضرورت تھی وہاں پر راتوں کو جاگ جاگ کر عبودیت، بندگی، گریا اور ندبہ کی کیفیت بھی ملتی ہے. دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ ہے اہل بیت کا شیوا اور اہل بیت کی زندگی کا نمونۂ عمل. آج حضرت مسلم، ذرا سوچیں، حضرت مسلم کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ مدینہ میں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے؟ کیوں لے کر گئے؟ آپ کے 5 بچے ہیں، 5 بچے، ان میں سے 2 کو ایک روایت کے مطابق لے کر گئے ہیں. کیوں؟ اور وہ باقی 3 بھی وہ بھی تو چھوڑے جا سکتے تھے. اس لیے کہ مدینہ میں باقی جتنے بھی خاندان کے لوگ باقی رہے جس بھی عذر کی وجہ سے یا جس بھی حکمت کی وجہ سے وہ محفوظ تو تھے. تو حضرت مسلم خود شہید ہوئے کافی نہیں تھے، اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر گئے. ان 2 بچوں کی عمریں کیا ہے؟ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، نابالغ بچے ہیں، لیکن اجتماعی جد و جہد میں جہاں انفرادی عبودیت اور بندگی میں والدین کے ساتھ نہیں ہیں بچے، وہیں پر اپنی اجتماعی جد و جہد میں بھی والدین کے ساتھ ہیں یہی بچے. لہذا جب کوفہ لے کر آتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا ہو سکتا ہے واقعہ تو پھر یہ بچے کیا کریں گے. نہیں، زندگی کا ہدف اتنا بلند ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے صرف یہ 2 بچے نہیں، بیوی اور باقی 3 بچے بھی قربان کرنے پڑے تو خوش دلی سے تبسم کے ساتھ قربان کیا جاتا ہے. اس لیے حضرت مسلم نے عقیل کی شہادت ایک فرد کی شہادت نہیں ہے بلکہ پورے کنبے کی شہادت ہے، پورے کنبے کی. اور حضرت مسلم نے عقیل نے بھی جو شہادت دی اس میں اکیلے نہیں ہوئے، 2 بچے بھی، زوجہ بھی بعد میں 1 سال کے بعد کربلا کے، اور آپ کے 3 بچے جو کربلا والوں کے ساتھ تھے وہ بھی کربلا میں. سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو، آج چونکہ حضرت مسلم کے بچوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں انہیں پر فوکس کر رہا ہوں کہ اگر حضرت مسلم اس طرح سے اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں تو جہاں ہماری شاعری میں، ہمارے مرثیوں میں، ہمارے لوحوں میں، ہمارے ماتم میں ان بچوں کی مظلومیت کا تذکرہ ہے، وہیں پر وہ جو خالی جگہ ہے اس کو بھریے. ان کی ہمت، ان کے استقامت، ان کی جد و جہد اور ان کا وہ جو پیغام ہے تمام عالم کے تا قیامت آنے والے بچوں کے نام کہ اگر جینا ہے تو مسلم کے بچوں کی طرح سے جیو. ان کو بھی زندہ رکھے، اس پہلو کو بھی. جہاں پر مرثیے میں آپ غم کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر ان کی فضیلتوں میں،
ان کی جرأتوں میں، ان کے اوصاف میں، ان کی بہادری اور شجاعت میں ان پہلوؤں کو بھی بیان کرے جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بچے اگرچہ حضرت مسلم کے بچے ہیں، امام معصوم کے نہیں، لیکن اپنی استقامت اور اپنی فکر کے لحاظ سے کس مقام پر ہے۔ اور پھر ان کے جو مکالمات تاریخ میں بیان کیے، عموماً علماء بیان کرتے ہیں کہ چاہے جہاں پر بھی ان کو مکالمے کا موقع ملا، ان کا مکالمہ بتاتا ہے کہ وہ اندر سے کتنے پختہ تھے، کتنے بلند تھے، کتنے باحوصلہ تھے، اور کتنی جرأت کے ساتھ انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا۔ یہی بچے کوفہ کی گلیوں میں اکیلے ہیں، دو بچے ہیں اکیلے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، دو بچے ابھی نابالغ بچے ہیں، 10-11 سال کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ، تاریخ میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، اور والد کا سایہ سر پر نہیں ہے، والد ابھی جام شہادت پیش کر چکے ہیں، اور جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کوفہ میں دعوت دے کر انہیں بلایا گیا تھا، اس کوفہ کے ہر گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، رات کا وقت ہے، اور یہ بچے قاضی کی وجہ سے بچ گئے، لیکن قافلے تک پہنچ نہ پائے، اس لیے اب گلیوں میں دربدر ہے۔ اس دربدری کی کیفیت میں جب ایک دروازے کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بوڑھی خاتون ہے، سلام جواب کے بعد، بچوں اس موقع پر یہ گلیاں سنسان ہے، تو وہ معصوم بچے کہاں سے آئے ہو؟ جی بی بی، ہم مسلم میں عقیل کے بچے ہیں، اور جلدی سے اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ تو میں نہیں معلوم کہ تمہارے پیچھے لشکر اشقیاء کے سپاہی مارے پھر رہے ہیں؟ ہاں ہمیں معلوم ہے، بس آج رات کی پناہ چاہیے، اللہ صبح ہم نکل جائیں گے۔ یہ بچے کمرے میں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ خاتون جتنا ہو سکتا ہے ان بچوں کی مدد کرتی ہے۔ تاریخ میں کچھ نے کچھ لکھا ہے، کچھ نے کچھ لکھا ہے، لیکن جو یقینی صورت بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حارث داخل ہوتا ہے تھکا ہارا، شوہر ہے یا داماد ہے اپنی جگہ داخل ہوتا ہے، اور جب پوچھتی ہے یہ خاتون کہ کہاں سے ہانپ کانپ کر آ رہے ہو، دو بچے جیل سے مفرور رہے ہیں، ان بچوں کو تلاش کرنے نکلا تھا، اس لیے کہ ابن زیاد نے ان کی قیمت لگائی تھی، سر کی قیمت، کہ 1000 درہم دوں گا، تو اس لیے میں مارا پھر رہا تھا، بچے نہیں ملے۔ اب خاتون ڈرتی ہے، ان بچوں تک سن پہنچتی ہے، یہ بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر اندھیرے میں سوئے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک آدھی رات کو ایک بچہ بلند ہوتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، دوسرے کو جگاتا ہے، بھیا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم موجود تھے، امیر المؤمنین موجود تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی، اور میں نے دیکھا ہمارے بابا مسلم میں عقیل بھی موجود تھے۔ جب رسول کریم نے ہمارے بابا سے پوچھا کہ بیٹا مسلم اپنے بچوں کو نہیں لے کر آئے، تو ہمارے بابا نے کہا کہ یا رسول اللہ بس وہ کل پہنچنے والے ہیں۔ بھیا لگتا ہے آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ اب یہ دونوں بچے یہ مکالمہ کر رہے ہیں، اور کان میں آواز پہنچتی ہے حارث کی، وہ فوراً اندر آتا ہے، دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تم لوگ کون ہو؟ یہ بچے شرعی اصولوں کو جانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں جان کی امان دو گے؟ اگر ہم بتائیں گے ہم کون ہیں، ہاں تمہیں امان حاصل ہے، کہ ہم رسول اللہ کے گھر کے بچے ہیں، ہم امیر المومنین کے بچے ہیں، ہم حضرت مسلم میں عقیل کے بچے ہیں۔ اچھا تم ہی ہو؟ پکڑتا ہے، باندھتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ صبح ہوتے ہی اپنے غلام اور بیٹے کو لے کر فرات کے کنارے پہنچتا ہے، اور غلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان کے سر قلم کر لو۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں تم ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، وہ اگر کہے تو وہیں پر ہمیں مار دینا، لیکن یہاں پر تم نہ مارو۔ کہتا ہے نہیں، میں نے انعام لینا ہے اور تمہارا سر لے کر جانا ہے۔ غلام سے کہتا ہے جاؤ دریا کے کنارے اور ان کا سر کاٹ لو۔ اب غلام ان بچوں کو لے کر دریا کے کنارے آتا ہے، جیسے ہی
تلوار بلند کرتا ہے، بچے اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے غلام تمہارا چہرہ تو بلال سے مشابہ ہے، فوراً تلوار رک جاتی ہے۔ پوچھتا ہے تم کیسے جانتے ہو بلال کو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہم کون ہیں؟ نہیں معلوم، ہم اسی بلال کے آقا محمد الرسول اللہ کے نواسے اور ان کی اولادوں میں سے ہیں، ان کے گھر والوں میں سے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے تلوار پھینکتا ہے اور دریا میں کود جاتا ہے، یہ روایت بتاتی ہے۔ اب اس کے بعد بیٹے سے کہتا ہے جاؤ تم ان کو مارو۔ یہ جوان آتا ہے، لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو حضرت مسلم کے بچے ہیں، اور بچے کہتے ہیں اے جوان کیا تمہیں اپنی جوانی پر رحم نہیں آتی؟ قیامت کے دن ہمارے جج کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا تم اپنا چہرہ دکھا سکتے ہو رسول اللہ کو کہ تمہیں دیکھے اور وہ معاف کر دے؟ جیسے یہ بات سنتا ہے فوراً وہ بھی تلوار چھوڑتا ہے، بھاگ نکلتا ہے۔ اب حارث خود آتا ہے، ان بچوں کے سر قلم کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے۔ جب تلوار اٹھاتا ہے تو بچے پہلے تو اس سے التجا کرتے ہیں ہمیں نہ مارو، لیکن جب وہ مصر ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ پھر ہمیں 2 رکعت نماز تو پڑھ لے دو۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، اجازت ملتی ہے۔ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اب ایک عجیب فضا راویوں نے بیان کی ہے۔ اب چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ حارث اگر مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو، اس کو نہیں۔ دوسرا بچہ بڑا آگے بڑھتا ہے، نہیں ہے حارث اگر مارنا ہے تو پہلے مجھے مارو۔ اسی گفتگو میں پکڑتا ہے اور ایک ایک کر کے ایک کی نگاہوں کے سامنے دوسرے کا سر کاٹتا ہے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، قرآن اور اہل بیت کو تو تم لوگ مانتے تھے، قرآن کے دستور کو تو مانتے تھے، رسول کریم کی احادیث کو تو مانتے تھے۔ رسول کریم نے جانور کی نگاہوں کے سامنے بھی دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا تھا، تم نے حضرت رسول کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارنا شروع کر دیا۔ ایک بھائی کی نگاہوں کے سامنے دوسرے بھائی کا سر کاٹا۔ جیسے ہی تلوار کا وار ہوتا ہے، دونوں بچوں کے لاشیں اٹھا کر دریا میں پھینکتا ہے، تو ایک روایت بتاتی ہے کہ یہ دونوں لاشیں تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آئی اور ایک دوسرے سے جڑ گئی۔ اب یہ دونوں سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ جب پہنچا تو ابن زیاد نے جب ان بچوں کا سر دیکھا، ابن زیاد کون ہے؟ زیاد ابن ابی کا بیٹا، جو اپنی نسل کے اعتبار سے نامعلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں بھی ایک ترحم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے جب بچوں کے چہروں کو دیکھا تو حارث سے کہا کہ تم نے کیسے ان بچوں کو ذبح کیا؟ اس نے کہا تم نے چونکہ انعام کا وعدہ کیا تھا اس لیے۔ کہا ان بچوں نے آخری وقت میں تم سے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں ان بچوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان بچوں نے مجھ سے کہا تھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے کر چلو، لیکن میں نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانے؟ مجھے انعام چاہیے تھا۔ کہا جب تم نے ان کو مارنا چاہا تو اس وقت ان بچوں نے کوئی بات کی؟ کہا کہ ہاں ان بچوں نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی تھی کہ اللہ تمہیں اس عمل کی وہ سزا دے کہ تم عبرت کا نشانہ بن جاؤ۔ تو ابن زیاد نے بھی یہی کہا، غلام کو کہا کہ اس کو پکڑو، لے جا کر اسی جگہ مارو جہاں پر اس نے ان 2 بچوں کو مارا ہے۔ یہ بچے اس طرح سے بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور عاشور کے بعد 1 سال کے بعد میں سلام کروں گا ابا عبداللہ الحسین کو۔ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کی کتنی عظیم قربانیاں ہیں، کتنی عظیم قربانیاں ہیں۔ مسلم کے بچوں کو لوگوں نے احترام دیا، مسلم کے بچوں کو لوگوں نے گھروں میں پناہ دی، مسلم کے بچوں کے قاتلوں کو وہیں پر انہی قاتلوں نے سزا دی، لیکن آپ کے بچوں کی مظلومیت کتنی بڑی مظلومیت ہے۔ آپ کی سکینہ کی مظلومیت کیسی مظلومیت ہے۔ سکینہ رو رہی تھی اور تماچے بھی کھا رہی تھی، سکینہ رو رہی تھی اور آپ کے دامن پر آگ بھی لگی ہوئی تھی، سکینہ رو رہی تھی اور آپ کے کانوں سے بالیاں کھینچی جا رہی تھی اور آپ کے کان کی نوک پھٹ رہی تھی اور خون رس رہا تھا، لیکن رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم
الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا میں آج دعا اس لیے کروا رہا ہوں کہ بعد میں دعا کی توفیق نہیں ملے گی کیونکہ مجلس ختم ہو چکی ہوگی، ماتمداری ہو چکی ہوگی، اور یہ ایام دعا کے ایام ہے، مکتب تشیع کے حوالے سے رسم کے نہیں رزم کے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کے صدقے میں جہاں جہاں علی والے خیبر کے معرکے میں موجود ہیں اور دشمنان خدا کے سامنے صف آ رہا ہے، یا اللہ بحق سید الشہداء انہیں کامیاب فرما، ان کی نصرت فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، دشمن کو نیست و نابود فرما، بارگاہ امت مسلمہ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، بارگاہ حسینی روح امت مسلمہ میں بیدار فرما، بارگاہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، بارگاہ میں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، بارگاہ ان کے ظہور سے پہلے اس دنیا میں جہاں جہاں ان کے شیدائی ان کے عاشق ہیں ان کو کامیابی فتح و نصرت عطا فرما، بارگاہ اس معرکے میں تیرے وہ بندے میدان عمل میں ہیں جو اس پوری 8 ارب کی دنیا میں پاکیزہ ترین لوگ ہیں، با ایمان ترین لوگ ہیں، حسینی ترین اور کربلائی ترین لوگ ہیں۔ خدایا اگر یہ ناکام ہوئے تو الزام تجھ پر آئے گا، خدایا تجھے تیری کبریائی کا واسطہ انہیں ہر تل اور ہر میدان میں کامیابی اور نصرت نصیب فرما، اور دشمنوں کو نیست و نابود اور رسوا فرما، اور ہم سب کو دانے برہنے سہنے حق کے مارکے میں حق کی صفوں میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔